الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله العلي العظيم. روشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور انہوں نے بادشاہی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے حاصل کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایک ملک عطا فرما دے. کیسا ملک؟ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسا ملک، ایسی حکومت، ایسی سلطنت کسی اور کے لیے لائق نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے ایک ایسی حکومت، سلطنت، ملک عطا فرما دے کہ ایسی حکومت، سلطنت، ملک میرے بعد کسی کو نہ ملے.
آپ حضرات قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ملک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. لیکن وہ مالک الملک جس کو چاہے ملک عطا فرما دے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے اور تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے. یہاں ایک مسئلہ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ حقیقی طور پر ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اللہ آگے جس کو چاہے ملک عطا فرما سکتا ہے یا نہیں، اور فرما دیتا ہے یا نہیں. تو جس کو وہ ملک عطا فرمائے گا اس کے لیے آپ اللہ کا دیا ہوا ملک مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. اسی طرح دیکھیے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. ان العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. ان العزت للہ جميعا، لیکن اس کی شان یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. تو ساری عزت اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ عزتوں کا مالک آ کے جس کو چاہے عزت عطا فرما دے. تو جس کو وہ عزت عطا فرمائے گا اس کے لیے آپ اللہ کی دی ہوئی عزت مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آئیے اب اللہ سے پوچھیے کہ اے اللہ تو نے عزت کس کو عطا فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے واسطے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. تو اب دیکھیے عزت کا لفظ تو ایک ہی آیا ہے، مگر جن کے لیے عزت ہے وہ تین ہے، اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور مومن ہے. تو آپ تینوں کے لیے عزت مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو کوئی سننے والا کہے کہ تو مشرک ہو گیا، جو چیز اللہ کے لیے مانتا ہے وہ رسول کے لیے بھی مانتا ہے، وہ مومنوں کے واسطے بھی مانتا ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ کبھی اس طرح بھی شرک لازم آیا کرتی ہے. ارے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، اور رسول پاک علیہ السلام کے لیے عزت ہے عطائی طور پر. اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. اگر اللہ ان کو عزت عطا نہ فرماتا تو وہ عزت والے نہ ہوتے. مومنوں کو عزت حاصل ہے اللہ کی عطا فرمانے سے، رسول اللہ پر ایمان لانے کی برکت سے. اگر وہ ایمان نہ لاتے، مومن نہ ہوتے، تو ان کے لیے بھی عزت نہ ہوتی. تو عزت کا لفظ تو ایک ہی ہے، مگر تینوں کے متعلق نظریہ اور عقیدہ الگ الگ ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علم غیب لے لیجیے، حاضر ناظر لے لیجیے، نور لے لیجیے، استمداد لے لیجیے، ان سب کے متعلق مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ علم غیب جانتا ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر. اس کے رسول جانتے ہیں اس کے عطا کرنے سے، اللہ کی عطا کرنے سے وہ جانتے ہیں. اگر اللہ ان کو عطا نہ کرتا تو وہ نہ جانتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر ہے الوہیت کے ساتھ، اور نبی کریم علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں نور نبوت کے ساتھ. تو الفاظ ایک ہوتے ہیں، حقیقت میں فرق ہوتا ہے. جو لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، نہیں دیکھتے، تو فٹافٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتے. اگر فتویٰ لگایا جائے تو پھر تو بڑے ہی فتوے لگے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہی آیت پڑھتا رہے ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا،
کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے لیے ہی ہے، اور دوسری آیت آپ کو نہ بتائے تو آپ کا یہی عقیدہ ہو جائے گا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، مگر اس نے آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا، دوسرا نہیں دکھایا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی شان بھی مانو اور اس کے پیاروں کی شان بھی مانو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو شان، اللہ کو عزت، اللہ کو قدرت حاصل ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، اور اس کے پیاروں کو حاصل ہے اس کے عطا کرنے۔ لیکن بعض لوگ اللہ کی شان مانتے ہیں اور اس کے پیاروں کی شان نہیں مانتے، اور وہ ایک طرف کی آیتیں پڑھتے ہیں دوسری طرف کی پڑھتے ہی نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیتوں پر ایمان اور بعض کا انکار۔ باہر صورت وقت مختصر ہے اور بات کرنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما، ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرما کہ ایسی حکومت اور سلطنت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے حکومت سلطنت عطا فرمائی۔ کیسی حکومت تھی؟ انسان بھی تابع، جن بھی تابع، پرندے بھی تابع، یہاں تک کہ یہ چلنے والی ہوا بھی ان کے تابع۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، مطیع کر دیا تھا۔ ہوا چلتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، تجری بِأَمْرِهِ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی قدرتیں، کمالات اور اختیارات عطا فرماتا ہے، تو جو لوگ نبیوں کے اختیارات نہیں مانتے وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع جنوں کو بھی کیا، انسانوں کے سب آپ کے لشکر وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جن بھی، انسان بھی، پرندے بھی، یہ سب سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ جن بھی تابع، انسان بھی تابع اور پرندے بھی تابع، چلنے والی ہوا بھی۔ فَسَخَّرْنَا، یہ تسخیر سے ہے، اور تسخیر کے معنی ہے مطیع کرنا، تابع کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا۔ ہوا چلتی تھی تو ان کے حکم سے چلتی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، جنوں انسانوں کو مسخر کیا، اپنے حبیب علیہ السلام کے تابع کس کو کیا؟ اپنے حبیب کے لیے کس کو مسخر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، میرے حبیب جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا۔ ان کے تابع صرف انسان تھے، جن تھے، پرندے تھے، ہوا تھی، مگر جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہم نے سارے کا سارا تمہارے تابع کر دیا، مطیع کر دیا۔ اللہ یہ کس نے کیا؟ دعا کرنے سے نہیں، یہاں بات کرنی ہے۔ وہ ہوا کی وجہ سے تار نکل گئی، ہوا کا ذکر ہو رہا ہے نا، تابع ہو رہی ہے، یہ ہمیں تابع کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی حکومت کے لیے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ خود اختیار دیتا ہے. میرے حبیب، آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی بندے؟ میرے حبیب، اگر آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو یہ جتنے مکے اور مدینے کے پہاڑ ہیں میں سب آپ کے لیے سونا بنا دیتا ہوں. چنانچہ سرکار فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، لو شئت لصارت معي جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونا بن جائیں اور جدھر میں جایا کروں میرے ساتھ ساتھ چلا کریں. لیکن سرکار دو عالم نے یہ نہیں چاہا کہ میں بادشاہ بنوں، میرے پاس سونے کے پہاڑ ہوں. حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اتنا زیادہ کھانے کو نہ دے دینا کہ میں تمہاری یاد سے غافل ہو جاؤں. مولا کریم مجھے ایک دن کھانے کو دے اور ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں اس دن تیری بارگاہ میں شکر کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں عاجزی اور جاری کروں. یاد رکھنا، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. یہ نہیں کہ حضور کو کچھ ملتا نہیں تھا. حضور اللہ کے خزانوں کے مالک تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے عطا کر دیے گئے ہیں، دے دیے گئے ہیں. مالک کے خزائن عرض ہو کر سرکار دو عالم نے فقر و فاقے کو پسند کیا. تو یہ فقر اضطراری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا، جو سرکار کو غنا سے، مالداری سے زیادہ محبوب. شہنشاہ دو جہان ہو کر سرکار کی شان کیا تھی؟ کسی محبت والے نے بڑے پیارے اشعار کہے ہیں کہ کھانا جو کھانا چوکی روٹی انچھنا آتا روٹی موٹی. کھانا جو کھانا چوکی روٹی انچھنا آتا روٹی موٹی، اور وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. یہ جو بدعت کرتے ہیں ان سے پوچھو، نبی کریم نے کبھی آٹا چھان کے پتلی پتلی چپاتیاں گھی لگا کے کھائی ہے؟ یہ تمہارا روز کا روز پراٹھے کھانا اور بڑی بڑی شاندار غذائیں کھانا یہ بدعت نہیں ہے، صرف میراث کو بدعت تم نے سمجھ لیا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا. اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا. 2 مہینے یوں ہی گزار، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی. چند کھجوریں کھائیں اور پانی پیا اور الحمدللہ. یہ جو آج کھا کھا کے اتنے پیٹ بڑھا رکھے ہیں، یہ سنت بدعت کوئی نہیں دے. اور سرکار نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. کبھی تم نے بھی سنت پر عمل کیا ہے؟ مالک دینا دنیا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو
دنیا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر فاتح سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اب دینے کس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی. قالینوں پر بیٹھنے والوں اس سنت پر بھی کبھی عمل کیا؟ اب دینے کس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی. نظروں میں کتنی ایک ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. شہنشاہ دو جہاں ہو کر سرکار کی شان عاجزی دیکھیے. ایک تو دیکھو اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر. ایک تو دیکھو اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. سلیمان علیہ السلام حکومت مانگتے ہیں، حضور مانگتے نہیں، اللہ خود عطا فرماتا ہے. اور کیسی حکومت عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. مومن ہی نہیں ہو سکتا چاہے لا الہ الا اللہ پڑھے، چاہے توحید کا عقیدہ رکھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، چاہے بظاہر شکل صورت مسلمانوں والی بنا لے، لیکن جب تیری حکومت کا قائل نہیں، تجھے اپنے معاملات میں اپنا حکم نہیں مانتا، تو اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. دیکھیے دیکھیے سرکار کی حکومت دیکھیے. یہاں کی حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں، عدالت میں کورٹ میں فیصلہ ہو گیا. اگر فیصلہ ایسا ہو کہ آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اگر منہ سے کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، تو یہ توہین عدالت، اب مجرم قرار پائیں. لیکن اگر آپ دل میں محسوس کریں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، دل میں تنگی محسوس کریں، دل سے اس کو پسند نہ کریں، زبان پر نہ لائیں، تو آپ مجرم میں نہیں. ٹھیک بات کہہ رہا ہوں. دل میں اگر آپ یہ محسوس کریں کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا، صحیح نہیں ہوا، تو آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. اس وقت ہوں گے جب زبان پر لائیں گے. لیکن نبی کریم کیسے حکم، کیسے بادشاہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. میرے حبیب تو جو بھی فیصلہ کر دے اس فیصلے کو سن کر وہ دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے، دل میں بھی یہ خیال نہ لائیں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا. اگر دل میں بھی خیال لے آئیں گے تو مومن نہیں رہیں گے، بلکہ دل و جان سے تسلیم کریں کہ رسول اللہ سے حاکم ہے، کہ جو حکم کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، اور سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں. اللہ نے ایسا حاکم بنایا،
ایسا حاکم بنایا کہ جو حکم کر دیں، جو فیصلہ کر دیں، اس کی کہیں اپیل ہی نہیں ہے، اس کی کہیں اپیل ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، سرکار کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ آپ نہیں جانتے، حضور کے زمانے کا ہی واقعہ ہے، ایک منافق تھا، بڑی نماز پڑھتا تھا، بڑے روزے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن حضور کا فیصلہ اس نے تسلیم نہیں کیا، کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں۔ حضرت عمر کے پاس گیا تھا کہ آپ کا فیصلہ منظور ہے، فرمایا خیر تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار نکال کر لائے اور اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ وہ جو اس کے ساتھی تھے نا، اس کے ساتھی دوسرے منافقوں نے شور مچایا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک نمازی کو قتل کر دیا، ایک پرہیزگار کو قتل کر دیا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، بڑا شریف تھا، دیکھو انہوں نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ جب انہوں نے چرچا کیا حضرت عمر کے خلاف تو اللہ نے یہ آیت اتاری، اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو حضرت عمر کی اللہ نے تائید فرمائی، آیت اتار کے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، بے ایمان کو ہی مارا ہے۔ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے، چاہے کلمہ پڑھتے رہے، چاہے نمازیں پڑھتے رہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں۔ ایک بات اور بھی بڑی پیاری، بولو اللہ تعالیٰ نبی کریم کا ہی رب ہے یا سارے جہانوں کا رب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، لیکن جب اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو یہی کہ محبوب میں تیرا رب ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جبکہ فرمایا تیرے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ آئینہ روئے خدا اور مناقص درد ہما ہوئے خدا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات اور صفات کا آئینہ۔ اگر اللہ کی ذات و صفات کے جلوے دیکھنا چاہو تو سرکار کو دیکھ لو۔ جو لوگ سرکار کی شان کو نہیں مانتے وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگر سرکار کی شان نہیں مانیں گے تو اللہ کی شان سمجھ میں کیسے آئے گی۔ ارے سرکار کی شان کو دیکھ کر ہی تو پتہ چلتا ہے کہ جب سرکار کی یہ شان ہے تو سرکار کے پیدا کرنے والے اللہ کی شان کا کیا عالم ہو۔ تو باہر صورت عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ اس کی کہیں اپیل نہیں، سوائے تسلیم کے چارہ نہیں۔ وقت تھوڑا ہے، اشارے کر رہا، آپ کو معلوم ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا تھا کہ میری پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کر دیا جائے۔ جب سرکار نے یہ حکم دے دیا کہ حضرت زینب کا نکاح زید سے کر دیا تو حضرت زینب آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسا حکم دے دیا؟ میں ایک بہت بڑے خاندان کی لڑکی، سب سے اونچے، سب سے عظمت والے خاندان کی قسم و چراغ، اور آپ نے میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیا ہے جو مکے کی گلیوں میں بکتا رہا، جو غلام رہا۔ اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ لائق نہیں، یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ کا رسول
کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم دے دے تو اس حکم کے سامنے وہ اپنا اختیار جتائیں، بلکہ ان کو یہی لائق ہے کہ وہ دل و جان سے مان لیں اور اپنا اختیار نہ جتائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے وہ با اختیار نہیں بلکہ بے اختیار ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ کیجیے۔ حضرت زینب اور حضرت زید کا نکاح کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ حضور نے، لیکن آیت میں اللہ فرماتا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ نے اپنا نام بھی لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، تو اللہ نے بتانا یہ تھا کہ میرے رسول کا حکم حقیقت میں میرا حکم ہے، میرے رسول کا فیصلہ یہ تنہا میرے رسول کا فیصلہ نہیں بلکہ میرا بھی فیصلہ۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری، حضور نے حضرت زینب کو بلایا کہ آپ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ رسول کے سامنے سر جھکاتی ہوں، اللہ رسول کا فیصلہ مجھے منظور ہے، چنانچہ نکاح ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سلیمان علیہ السلام نے مانگ کر حکومت لی، سرکار کو اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی۔ ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں، ہوا کو کیا، سرکار کے تابع اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو کیا، ہر چیز تابع۔ درختوں کو اشارہ کرتے ہیں وہ چل کے آتے ہیں، پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں وہ چل کر آتے ہیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ کیا درخت، کیا پتھر حضور کی دعوت پر چل کے آتے؟ نہیں، آسمان پر اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بھی بڑا پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مکے کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر ملک یمن کے حاکم حبیب ابن مالک یمنی کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک شخص پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے لیے مصیبت بن گیا، معذرت ہے، ہمارے ہی خاندان، ہماری برادری کا آدمی، مگر وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا، ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو کافر کہتا ہے، مشرک بتاتا ہے، ہماری تمام رسموں غلط بتاتا ہے، تو بادشاہ ہے اور ہم ہیں اس کے عزیز، کھلم کھلا اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے، اور جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں مانتے ہیں تو بھی مانتا ہے، تو وہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس معاملے میں تو ہماری مدد کر، ہمارے شہر مکے میں آ اور آ کر اس کا کوئی انتظام کر۔ حبیب ابن مالک یمنی چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر مکے میں آئے، شہر کے باہر اسی طرح اس کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا۔ مکے کے کافروں نے بڑا شاندار اس کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، ویلکم کیا۔ جب کوئی کھانا پینا کر کے بیٹھے تو ابو جہل نے ساری سرگزشت سنائی کہ اے بادشاہ، ہمارے ہی خاندان میں ایک شخص ہوا، 40 سال تک تو وہ بالکل ٹھیک رہا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے نہیں دیکھا، بڑا پاک باز، بڑا شریف النفس۔ لیکن 40 سال کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کوئی جن چمٹ گیا ہے، کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یا معاذ اللہ اس کے دماغ میں کوئی خلل آ گیا ہے، یا اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، وہ تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو کافر کہتا ہے، تو تجھے اس لیے بلایا ہے کہ ہمارا وہ عزیز ہے، ہم کھلم کھلا اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کو قتل کر دے اور اس سے، اس کے وجود سے ہمیں نجات دلا دے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں اس کو بلاتا ہوں اور بلا کر دیکھتا، اگر بیمار ہوگا تو اس کا علاج کروائیں گے،
کوئی اس پر جادو، کوئی آسیب، کوئی جن کا اثر ہوگا تو علاج معالجہ کروائیں گے، اگر اس کو کوئی لالچ وغیرہ ہوگا تو وہ پورا کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانا تو پھر جو مناسب ہوگا کریں گے، میں اس کو بلاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ ہے کون۔ ابو جہل کہنے لگا بادشاہ 360 خداؤں کا واسطہ اس کو بلا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگا اگر وہ آ گیا تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تجھ پر بھی اس کا جادو نہ چل جائے۔ وہ بادشاہ جادوگر بھی ساتھ لے کر آیا۔ جادوگروں نے کہا ابو جہل تو ہمارے بادشاہ کی توہین کرتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی جادوگر کی جرأت ہے کہ ہمارے بادشاہ پر جادو کرتے؟ ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہمارے جیسا جادوگر کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ایسی بات مت کر، بلانے دے اس کو، آنے دے۔ ابو جہل کہنے لگا جادو کرو، تم بڑے بڑے جادوگر ہو گے لیکن تم نے اس کو نہیں دیکھا، اور بڑوں بڑوں پر جادو ڈال دیتا ہے، اس کو مت بلاؤ۔ بادشاہ نے کہا ابو جہل تو اتنا ڈرتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے، آخر وہ ایک انسان ہی ہے، آنے تو دے اس کو۔ بادشاہ نے 2-4 آدمی بھیجے کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرنے لگا بیڑا غرق ہو گیا، میں نے تو سمجھا تھا کہ بادشاہ یہیں سے قتل کا حکم دے دے گا اور قصہ ختم ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہاں بلا دے، اور اگر وہ یہاں آ گیا تو بس بادشاہ گیا، ہمارا منصوبہ فیل ہو جائے۔ لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ ادھر قاصد گیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، فرمایا میں تو پہلے ہی انتظار کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نہ جائیے، پہلے ہم جاتے، بات چیت کرتے، حالات معلوم کرتے، ان لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ حضور نے فرمایا تم فکر کیوں کرتے ہو، اللہ جو میرے ساتھ ہے، مجھے جانے دو، تم گھبراؤ نہیں، دیکھو اللہ کی قدرت کے جلوے۔ سرکار تشریف لے آئے، ادھر سرکار چلے، ادھر ابو جہل نے اٹھ کر تقریر شروع کر دی، کہنے لگا دیکھو ساتھیوں سنگیوں میری پارٹی کے لوگوں، جب وہ آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا، کیونکہ دشمن کی تعظیم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو گھٹا رہے ہیں، تو اس کی عزت ہوگی اور ہماری ذلت ہوگی، تو جب وہ آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا، بیٹھے رہنا، بڑی بے رخی کا اظہار کرنا تاکہ اس پر اس کا اثر پڑے۔ سب سے پہلے نبی کریم کی تعظیم سے کسی نے روکا ہے تو ابو جہل نے روکا کہ حضور کے لیے کھڑا نہیں ہونا، جگہ سمجھانے، دیکھنا میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کھڑا نہیں ہونا، اس سے اس کی تعظیم ہوگی، ہماری ذلت ہوگی۔ سب نے کہا ہم کوئی بیوقوف تھوڑے ہیں، بھلا اپنے مخالف اور اپنے دشمن کی تعظیم کریں گے۔ قاصد نے آ کر خبر دے دی بادشاہ کو کہ جی وہ آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ساتھیوں جو میں نے تمہیں نصیحت کی ہے وہ یاد ہے نا کہ کھڑے نہیں ہونا، انہیں کہا یاد ہے۔ بادشاہ نے اس سے حکم دیا کہ ان کو اندر دے۔ جو ہی سرکار دو عالم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بادشاہ نے بہت لوگوں کو دیکھا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا تھا، بڑے بڑے جلال والوں کو دیکھا تھا، بڑے بڑے جمال والوں کو دیکھا تھا، مگر اس نے پہلے کبھی والضحیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، واللیل کی زلفوں والا نہیں دیکھا تھا، ماذاق کی آنکھوں والا نہیں دیکھا تھا، یاسین کے دانتوں والا نہیں دیکھا تھا، مزمل کی کملی والا نہیں دیکھا تھا، ارے دو عالم کے راج والا نہیں دیکھا تھا، عرب کی معراج والا نہیں دیکھا تھا۔ جو ہی سرکار تشریف لائے، بادشاہ کی نظر پڑی سرکار کے چہرے پر، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو سارے کھڑے ہو گئے، مگر ابو جہل بے ایمان نہیں اٹھا، اے بیٹھا ہی رہا، اے ابو جہل نہیں اٹھا، اے بیٹھا رہا، اور باقی سب کھڑے ہو گئے۔ تو حضور کی تعظیم کے لیے جب سلام کرا جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے، جو نہیں کھڑے ہوتے بیٹھے رہتے ہیں وہ ابو جہل کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اے بیٹھا رہا ابو جہل، اٹھا نہیں، اٹھا نہیں۔ سرکار آگے بڑھے، بادشاہ نے اٹھ کر استقبال کیا، نہیں نہیں، تخت سے نیچے اترا،
آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو تخت کے اوپر لے گیا اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے پاس بٹھایا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، کیونکہ اس کی شان یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ کافر نہیں جانتے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُ، منافق نہیں جانتے، منافق نہیں جانتے. اللہ اکبر. تو دیکھیے اللہ جس کو عزت عطا فرمائے، بادشاہ تخت پر لے گیا اور بٹھایا سرکار دو عالم علیہ السلام سے حال احوال پوچھا. کہنے لگا میں نے آپ کے متعلق بہت سی باتیں سنی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے. بادشاہ نے کہا ہو. بادشاہ نے کہا کہیے. حضور نے اٹھ کر ایک مختصر سی تقریر فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا وحدہ لا شریک ہونا بیان کیا اور اپنی رسالت کا بیان کیا اور اپنی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد بیان کیا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے اور میں کیوں آیا ہوں، کیا لے کر آیا ہوں. جب تقریر کی تو ابو جہل نے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ لو دیکھ لو، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اگر وہ یہاں آ گیا تو ہمارا معاملہ سارا ہی ختم ہو جانا. دیکھ لو بادشاہ دیکھو کتنا متاثر ہو رہا ہے. ہاں میں تو پہلے ہی کہہ رہا. اب ساتھیوں نے کہا چپ کر کے سن، جو ہوتا ہے دیکھ. جب سرکار نے تقریر فرما لی تو بادشاہ نے کہا جناب مجھے اجازت ہے کہ میں 2-4 منٹ اپنے ساتھیوں سے ذرا مشورہ کر لوں. آپ نے فرمایا اجازت. بادشاہ جادوگروں کو، حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو، جادو اتارنے والوں کو سب کو ایک طرف لے گئے. کہنے لگا بھی کیا خیال ہے تمہارا؟ جادوگروں نے کہا جادوگر نہیں ہے. حکیموں طبیبوں نے کہا بیمار نہیں ہے، یہ بیمار ہے، یہ تو جس پر نظر کر دے اس کی بیماریاں دور ہو جائیں. بیمار ایسے ہوتی. اور جادو اتارنے والوں نے کہا اس پر جادو نہیں ہے، یہ کوئی کاہن ساحر نہیں ہے. آپ سنتے نہیں ہیں کیسی تقریر کی ہے، کیسے فصیح کلمے، کیسی بلیغ تقریر، کیسی حکیمانہ باتیں. ہمیں تو بھائی بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی آسیب ہے، کچھ. جادوگروں نے کہا بادشاہ ہم ایک بات تجھے بتاتے ہیں، جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا. تو سمجھ لو کہ نبی ہے، اور اگر نہ کر کے دکھا سکے تو پھر سمجھ لو کہ کوئی اور بات. بادشاہ نے کہا کیا؟ جادوگروں نے کہا جادو کا اثر چونکہ آسمان پر نہیں ہوتا تو تم اس نبی سے کہو کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا. اگر یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو سمجھ لو نبی، کیونکہ جادوگر کا اثر آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا. جادوگروں نے بادشاہ کو اچھی طرح سمجھا دیا، وہ سمجھ کے آ گیا. آ کر کہنے لگا اے محمد، پہلے نبی جو دنیا میں آئے تھے وہ بڑے بڑے معجزے لے کر آئے، آپ بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے؟ ابو جہل نے کہا لاہو اب تو میرا درد بالکل ہی ہو. معجزے پر بات آئی ہے تو معجزے تو وہ ہزاروں دکھا دے گا، ہم بھی دیکھتے. گیا بادشاہ، میں نے تو پہلے ہی کہا کہ اس کو یہاں نہ بلاؤ، اندر اندر بل کھا رہے ہیں، ڈرتے ہیں، اب کیا ہوگا. بادشاہ نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 باتیں آپ پوری کر دی. ایک تو یہ کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر انگلی سے چاند کو اشارہ کریں اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور زمین پر آ کر آپ کا کلمہ پڑے اور پھر واپس اسی طرح آسمان جا کر پورا ہو جائے، آسمان پر جا کر پورا ہو جائے. ایک تو یہ کر کے دکھا دیجیے. اور دوسری بات میرے دل کی بات، وہ
میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، آپ خود بتائیے کہ وہ کیا، اور اس کو پورا کر کے دکھائیے۔ معلوم ہوا کافر بھی اس حقیقت کو جانتے تھے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر رکھے، غیب کی خبر جانے۔ چنانچہ حضرت مولانا خطیب صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں اور حضرت امام صاحب میرے بائیں طرف، اور میں درمیانے دو قریب، ان دونوں بزرگوں سے اور ایک بزرگ اور بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، کسی بھی مولوی سے پوچھ لو کہ لفظ نبی کے معنی کیا، لفظ نبی کے معنی کیا ہے حضرت؟ غیب کی خبر دینے والا، خبر جاننے والا۔ لوگ بولو، حضرت صاحب فرما رہے ہیں، سن لیا آپ نے؟ نبی کے معنی سن لو، النبی المخبر عن الغیب، نبی کو ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، نبی کے یہ معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو ذرا سوچو، غیب کی خبر وہی دے گا جو غیب جانتا ہوگا، جو جانتا ہی نہیں وہ غیب کی خبر کیا دے گا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے، معلوم ہوا یہ حضور کو نبی ہی نہیں مانتے، یہ نبی ہی نہیں مانتے، کیونکہ لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر بھی اس حقیقت کو جانتے تھے، کیونکہ ان کی تو مادری زبان عربی۔ ایک دن ابو جہل آیا، اس کی مٹھی میں چند کینکریاں اس طرح بند کر کے پوشیدہ کر کے لائے، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا۔ اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، مولانا روم نے مثنوی شریف میں ترجمہ کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ در رسول چیست در دستم نہاد، کیوں خبردار ریز راد آسمان، اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز پوشیدہ، جب کہ تو آسمانوں سے بھید کی خبر رکھتا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز پوشیدہ۔ معلوم ہوا وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ نبی اور رسول ہوتا ہی وہ ہے جو پوشیدہ چیزوں کی خبر رکھے اور بتائے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بتانے کے لیے نہیں آیا کہ تم مٹھی میں چیز بند کر کے لاؤ تو میں تمہیں بتاتا پھروں، میں تو اللہ کی وحی پہنچانے آیا، میرا کام تو صرف یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو جہل تو تو ایک بات پوچھ رہا ہے، میں دو کر کے دکھاؤں گا، تو تو یہ پوچھ رہا ہے نا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، تو میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل کہنے کا ہے ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسا ہوگا، مگر تو پھر بھی نہیں مانے گا، تو پھر بھی نہیں مانے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ گفت سچ پارا حجر در دست پست، اور جسم از ہر یک تو تسبیح درست۔ ابو جہل تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہیں اور ہیں بھی 6، اب تو ان سے سن لے کہ یہ کس طرح اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور کس طرح میری رسالت کے گیت گاتے ہیں۔ بس سرکار کا یہ فرمانا تھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں وہ پتھر بولے، لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ سفت۔ ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے وہ پتھر کے ٹکڑے زمین پر پھینک دیے اور کہنے لگا محمد جیسا جادوگر دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ تو بے ایمان کے مقدر میں ایمان جو نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا
اس بادشاہ نے کہا کہ ایک تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، اور دوسری بات میرے دل کی بات وہ بتائیے اور اس کو پورا کر کے دکھائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے ایک طرف جا کے مشورہ کیا ہے، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی اپنے رب سے 2 باتیں کر لوں؟ اس نے کہا اجازت۔ نبی کریم بعد تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے ابھی دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھائے، دعا کے لیے رب نے فرمایا محبوب کیا مانگنے لگے ہو؟ کیا یہ کہنے لگے ہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے؟ اور ہم نے تو شروع سے ہی ازل سے ہی پہلے سے ہی سب چیزیں تمہارے تابع کر دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کیا سورج اور کیا چاند، کیا آسمانوں کی چیزیں، کیا زمین کی چیزیں، سب تمہارے تابع، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع۔ سرکار بڑے خوش واپس تشریف لائے، فرمایا لو ذرا شام ہو جانے دو، چاند کو اچھی طرح نکلنے دو، میں تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤں گا۔ اور اے بادشاہ تیرے دل کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پیر اس کے مڑے ہوئے ہیں، اپاہج ہے، معذور ہے، اور تو بادشاہ ہے، رئیس ہے، تو تو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے کہ میرے گھر ایسی لڑکی ہے، تو تیرے دل کی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، یہی بات ہے نا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اپنے خداؤں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے دل کی یہی بات تھی جو انہوں نے بتا دی ہے۔ چنانچہ شام کا وقت ہوا، فرمایا او ابو جہل کے ساتھیوں دیکھو چاند کو۔ انہوں نے دیکھا، سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور چاند یہ جو کوہ ہرا ہے، غار ہرا، ایک ٹکڑا ادھر آیا ایک ٹکڑا ادھر آیا، اور سننے والوں نے سنا کہ اس میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چاند پھر واپس چلا گیا، اسی طرح جا کر جڑ گیا۔ کافر کہنے لگے او محمد نے جادو کر دیا، جادو کر دیا، جادو کر دیا۔ اللہ نے آیت اتاری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ان کافروں کا اب بھی یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں وہی جادو ہے جو چلا رہا۔ ان کافروں کا اب بھی یہ حال ہے کہ اتنے بڑے بوجھ دے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی منہ پھیرتے ہیں اور مانتے نہیں۔ سرکار نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے۔ ڈاکٹر اقبال بہت بڑے شاعر ہوئے، شعر کہا کمال کر دیا، فرماتے ہیں پنجے او پنجائے حق می شود ماہ از انگشت او شک می شود۔ فرماتے ہیں حضور کا پنجہ یہ پنجہ قدرت ہے، اس پنجے کی پوری شان کا بیان کون کرے؟ اس پنجے کی پوری قدرت کو کون بیان کرے؟ ارے یہ وہ پنجہ ہے کہ اس پنجے کی ایک انگلی اٹھی تو آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے
قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاند کا دو ٹکڑے ہونا تم نے دیکھ لیا، بادشاہ جا کے اپنے گھر دیکھ لے، اللہ نے تیری لڑکی کو بھی تندرست کر دیا ہے۔ بادشاہ کھڑے ہو کر کہنے لگا مکے والوں تمہاری مہربانی، تم نے مجھے بلایا، دعوت دی، میری عزت افزائی کی، لیکن افسوس میں تمہاری خواہش کے مطابق نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے۔ میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں، اپنی لڑکی کو دیکھتا ہوں، اگر واقعی میری لڑکی تندرست ہو گئی تو پھر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرکار بڑی عزت کے ساتھ واپس تشریف لائے، کافر بڑے ذلیل، ناکام اور خاسر ہوئے۔ بادشاہ جب واپس گیا، جب گھر پہنچا تو وہی لڑکی استقبال کے لیے دوڑی ہوئی آئی، جو پیروں سے معذور تھی، لنگڑی تھی، ہاتھ مڑے ہوئے تھے، اندھی تھی، بہری تھی، گونگی تھی۔ بیٹی تو بالکل ٹھیک ہو گئی؟ بیٹی نے کہا بابا وہ نبی جو تیرے پاس کھڑا ہوا انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر رہا تھا، وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیر کے مجھے تندرست بنا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بابا میں تو پڑھ رہی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم بھی پڑھو۔ اس لڑکی نے کہا بابا میں نے تو جب سے ان کا جلوہ دیکھا ہے مجھے تو چین نہیں ہے، میں چاہتی ہوں ان کے قدموں میں چلی جاؤں، ان کے خاکے پاں پر نثار ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس لڑکی کے جذبات کی ترجمانی کی۔ وہ لڑکی کہنے لگی ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، وہ دکھا کے پبن میرا لوٹ گئے سب تن من دھن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے فضن اور سنا کے سخن، میرا لوٹ گئے سب تن من دھن۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اس کی لڑکی ٹھیک ہو گئی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا تھی، جن تھی، انسان کے سرکار کے تابع اللہ نے ہر چیز کو دیا۔ یہ بڑا لمبا بحر ہے، بڑا لمبا مضمون ہے، اس کو پھیلایا جائے، بیان کیا جائے تو بڑا وقت چاہیے۔ میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں اور اپنے وقت پر انشاءاللہ تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سفر کریں کہ ہمارے لشکر بھی ہمارے ساتھ، جن بھی ساتھ ہوں، انسان بھی، پرندے۔ اچھی بات، حکم دے دیا کہ سارے لشکروں کو جمع کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ کہتے ادھر چل وہ ادھر چلتی، ادھر چل وہ ادھر چلتی، اونچی ہو کے چل، نیچی ہو کے چل، آہستہ چل، ذرا تیز چل، جس طرح آپ حکم دیتے ہوا چلتی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔
کتنا بڑا لشکر تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا لشکر جو صرف انسانوں پر مشتمل تھا وہ 12,500 مربع میل زمین کے اندر پھیلا ہوا، 12,500 مربع میل کے اندر پھیلا ہوا۔ چلے ملک یمن سے چلے، کدھر آ رہے ہیں؟ ملک شام کی طرف۔ جب ایک بہت بڑے جنگل اور صحرا میں داخل ہوئے تو وہاں چیونٹیاں بہت تھیں۔ چیونٹی کو جانتے ہیں؟ چیونٹی ہم لوگ کہتے ہیں پنجاب والے چیڑی، چیڑی کہتے ہو؟ بات بن گئی کہ چیڑیاں بہت تھی، چیڑیاں بہت زیادہ، چیڑیاں گویا ان کی وہ ذاتی تھی، بہت کثرت سے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا طولا ذات النمل، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس چیونٹیوں کی چیڑیوں کی وادی میں آئے۔ ابھی آپ کا لشکر کتنی دور تھا؟ 3 میل دور، چیونٹیوں سے 3 میل دور۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی، یہ چیونٹی جو ہے یہ ساری چیونٹیوں کی سردار، چیئرمین، ساری چیونٹیوں کی چیئرمین تھی، کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس کا نام تھا منذرہ، بعض تفسیروں میں لکھا ہے طاغیہ۔ یہ چیونٹی کا نام یہ کہتے ہیں علم نہیں، سرکار نے تو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چیونٹیاں تھیں ان کے نام بھی بتا دی، نہ بولا قرآن میں کوئی نام ہے اس کا۔ وہ چیونٹی بولی، یہ چیونٹیاں جو ہیں یہ بڑی عقل مند، علماء نے لکھا ہے کہ اگر چیونٹی کا اور شیر کی عقل کا مقابلہ ہو تو چیونٹی بڑھ جائے گی۔ یہ چیونٹی بڑا عقل مند جانور، آپ نے دیکھا نا کبھی یہ جب چلتی ہے تو کس قدر ڈسپلن، نظم اور نسق کے ساتھ چلتی ہے، بالکل ایک دوسری کے پیچھے۔ اور ہم لوگ تو قطار بناتے ہی نہیں جب تک پولیس والا ڈنڈا لے کے نہ کھڑا ہو، یہ قطار میں چلتی ہے۔ ان میں باقاعدہ الیکشن وغیرہ بھی ہوتی ہے، ووٹنگ بھی ہوتی ہے، یہ اپنا چیئرمین چنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیونٹی جو ہے چیونٹی، اس کے اندر ایک بڑی خوبی ہے، قومی ہمدردی کا جذبہ۔ اگر کسی چیونٹی کو کوئی ذخیرہ مل جائے کھانے پینے کا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اکیلی اپنا پیٹ بھروں، ساری قوم کو خبر کر دے گی کہ آؤ ذخیرہ مل گیا، سب مل کر اپنے اپنے گھر بھرو، سب لگ پڑیں گی اور بھر بھر کے لیے جائیں گی، لائیں گی، چھوڑ کے پھر آئیں گی۔ قومی ہمدردی کا جذبہ چیونٹی چاہتی ہے میری قوم کا ہر فرد خوشحال ہو، اور ہم کہتے ہیں ہم ہی خوشحال ہو، دوسرے چاہے بھوکے مرے۔ تو یہ چیونٹی کی خوبی۔ اور دیکھیے لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، مجھے شبہ پڑ رہا ہے، چیونٹی کو بھی ہے۔ آپ بازار سے گوشت لے آئیے، اس کو 7 کپڑوں میں چھپا کر لا کر الماری میں رکھ دو، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد دیکھنا چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوں۔ ٹھیک بات ہے؟ ارے مٹھائی کوئی چیز چھپا کر لے آؤ، لا کر رکھ دو، چیونٹی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کو کون بتا دیتا ہے؟ جب چیونٹی کو پوشیدہ چیز کا علم ہو جاتا ہے تو نبیوں ولیوں کی کیا شان ہے۔ خیر اب چیونٹیوں کی باتیں شروع کر دوں گا تو پھر معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ ایک چیونٹی بولی، اللہ فرماتا ہے قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی، کیا کہنے لگی؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے مسکنوں میں، اپنے اپنے سراغوں میں، اپنی اپنی کھڈوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے تو کہیں ان کے پاؤں میں تم کچلی نہ جاؤ، کیونکہ لشکر تھوڑا نہیں ہے، بہت بڑا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پاؤں ہوں گے۔
ایک کے پیر سے بچو گی، دو کے پیر سے بچو گی، کہاں بچو گی؟ کسی نہ کسی کے پیر کے نیچے آ کر، سینکڑوں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاؤ گی۔ تو اپنے اپنے سوراخوں میں، دلوں میں گھس جاؤ، جب لشکر گزر جائے گا پھر نکل آنا۔ واہ 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 واہ، سرکار تھی نا قوم کو خطرے سے پہلے ہی آگاہ کر دی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، معلوم ہوا کہ ابھی لشکر اتنی دور تھا کہ پھیلی ہوئی چیونٹیاں چل کر اپنے دلوں میں پہنچ سکتی، اور کتنی دور تھا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس نے کہا اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ۔ ایک اس کی عقل مندی، سنو کیا کہتی ہے، فَسِيَدَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نبی اور نبی کے ساتھی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو مارتے کچلتے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری اور بے شعوری میں ایسا ہو جائے کہ ان کی توجہ تمہاری طرف نہ ہو اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی جاؤ، روندی جاؤ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جائے۔ یہ چونٹی نے کہا۔ اب اللہ سنو کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر اتنے بڑے لشکر کے اندر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا، اور سن کر اس کی دانائی پر، اس کی عقل مندی پر، قومی ہمدردی پر مسکرا دیے۔ فتبسم، آپ نے تبسم کیا، ضاحکاً، جہاں تک کہ دانت نظر آ گئے، من قولہا، اس کی بات پر، اس کی بات سن کر، اس کی بات سے آپ ہنس پڑے، مسکرا دیے۔ میرے دوستو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بتاؤ، میں اور آپ 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں؟ بولو، 2 میل سے، 1 میل سے، 4 فرلانگ سے، 1 فرلانگ سے، 2 گز سے چونٹی میں اکیلی پر رکھ لیتا ہوں، اور آپ کے شہر کے خطیب، بہت بڑے عالم بزرگ حضرت مولانا خطیب صاحب، درجے مرتبے کے لحاظ سے بلند آدمی ہیں، اور آپ کے کان کے قریب کر کے کہوں حضرت بتائیے کیا کہہ رہی ہے؟ اتنے بڑے بزرگ نہیں سن سکیں گے، آپ کیا سن سکیں گے؟ کیا بھائی آواز آئے گی ہمیں کہ چونٹی کیا کہہ رہی؟ چلیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے کان میں ایک چونٹی ڈال دیتی، بعد میں نکال دیں گے اور چونٹی ڈال کے اس سے پوچھیں گے کہ بول کیا کہتی تھی اندر۔ میرے تمہارے کان میں چونٹی چلی جائے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا کہہ رہے، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ اتنے بڑے لشکر میں 3 میل سے چونٹی کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اس کی بولی بھی پہچانتے، سمجھتے بھی، اس کی عقل مندی اور دانائی پر مسکرا بھی دیتے ہیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنا، تو سارے نبیوں کے سردار کی کیا شان ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں حضور روضے پر ہی سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، 2-4 میل سے اگر کہو یا نبی سلام علیکہ تو نہیں سنتے، وہ پھر سنتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز 3 میل سے سنتی ہے۔ ارے سنو سنو، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ دور پر اللہ کی تجلی دیکھی تھی، کیا دیکھا تھا؟ اللہ کی تجلی دیکھی تھی، صرف تجلی، جس تجلی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ خود بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تو اللہ کی تجلی دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا تھا کہ ہزاروں میلوں سے چونٹی کو دیکھ لیتے، چونٹی کو دیکھ لیتے، جہاں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں ہزاروں میلوں پر چلتی ہوئی چونٹی ان کو نظر آ جاتی، جس نے صرف تجلی دیکھی
جو سینکڑوں ہزاروں میلوں پر چوٹی کو دیکھ لے تو جس نے رب کو دیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اگر اب میں حوالہ غلط پیش کروں میرا سر قلم کر دو. انہوں نے لکھا ہے نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. سنو سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان سنو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چوٹی کی آواز کو سنا، سمجھا، اس کی دانائی پر مسکرا دیے، لیکن سید الانبیاء حبیب کبریا کی شان سنا. علامہ ابن قیم جو ہمارے مخالفین کے بہت بڑے امام ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد، یہ ان کو بہت مانتے ہیں. یہ بنیاد ہی ان کی ابن تیمیہ، یہ جتنے مسئلے ہیں نا جو ان کے عقیدے ہیں، اس کی بنیاد ابن تیمیہ نے رکھی. اس نے سب سے پہلے صفات کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا. جو ہمارے اہل سنت کے عقائد کی مخالفت اس نے کی پہلے، اور بادشاہ وقت نے اس کو ملک بدر کیا، جوتے لگا کے اپنے ملک سے نکالا. تو یہ سب اس کے ماننے والے. ابن تیمیہ کا شاگرد تھا ابن قیم، ابن قیم کے شاگرد تھے ابن کثیر، اور علامہ آگے تیسرا چلتا. باہر صورت ابن قیم جو ان کا امام ہے، اس نے حدیث لکھی ہے، کتاب کا نام یاد کرو، جلاء الافہام، صفحہ 73 73، اس کے اندر یہ حدیث موجود. کیا حدیث ہے ذرا دل کے کانوں سے سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں، لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانا. لیس من عبد نکرہ ہے. علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو، نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو فائدہ عموم و استغراق کا دیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو صلی علیہ، جو مجھ پر درود بھیجے. حضور فرماتے ہیں الا بلغنی صوتہ، مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچی ہے تو کانا، چاہے وہ کہیں بھی، افریقہ میں ہو یا امریکہ میں ہو، انڈیا میں ہو یا بھارت میں ہو، افغانستان میں ہو یا انڈونیشیا میں ہو، ہے تو کانا، دنیا کے کسی ملک اور کسی خطے میں ہو، جب وہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. قربان جائیے، قربان جائیے. صحابہ کرام نے مسئلے کو اور آگے بڑھایا اور وضاحت کی. جب سرکار نے فرمایا سننا بعد وفات کا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وفات کے بعد بھی سنو گے؟ اب تو آپ سنتے ہیں وفات کے بعد بھی سنیں گے. قال بعد وفاتی، فرمایا ہاں میں وفات کے بعد بھی سنوں. کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کا کھانا، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں وفات کے بعد بھی سنوں گا. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں. حضور نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ مجھ پر درود بھیجے چاہے دنیا کے کسی خطے پر اس کی آواز مجھ تک پہنچی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج سائنس نے تسلیم کیا، بلکہ ہمیں دکھا دیا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یوں کہو کہ سائنسدانوں نے ٹکرے مار مار کے 1350 سال کے بعد اس تھیوری کو حاصل کیا. میرے تمہارے نبی نے اس تھیوری کو پہلے ہی بیان کر دیا. حضور نے کیا فرمایا؟ آواز مجھ تک پہنچتی ہے. بولو یہ ریڈیو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جہاں قاہرہ کی آواز پہنچتی ہے یا نہیں؟ دربن میں بیٹھے بیٹھے قاہرہ کی آواز سنتے ہو یا نہیں؟ سعودی عربیہ کی سنتے ہو یا نہیں؟ انڈیا پاکستان کی آواز سنتے ہو یا نہیں؟ دنیا بھر کی آوازیں یہاں موجود ہیں.
تم ریڈیو لگاتے ہو، ریڈیو کا ایریل آواز کو قید کرتا ہے، تم سنتے ہو۔ سائنس نے ثابت کر دیا کہ بندے کے منہ سے آواز نکلتی ہے، ساری دنیا میں موجود ہو جاتی ہے، ریڈیو کا ایریل قید کرتا ہے، آپ سنتے ہیں۔ آپ دربن میں بیٹھے بیٹھے قاہرہ کی آواز سننے، اور نبی کریم جو اللہ کی ذات و صفات کے مظہر عطم میں، وہ میرے تمہارے درود و سلام کی آواز نہیں سنتے؟ سرکار نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ آواز مجھ تک پہنچتی ہے، ایک زمانہ آئے گا تم ریڈیو کے ایریل سے سنو گے، میں روحانیت کے ایریل سے اب بھی سنتا ہوں، اور وفات کے بعد بھی سنوں، وفات کے بعد بھی سنوں۔ اچھا، یہ ہمارے مخالفین کیا کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے درود و سلام کو پہنچاتے، فرشتے پہنچاتے، جو روضے پر پڑھتا ہے اس کا تو خود سنتے ہیں، اور جو دور سے پڑھتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، اور فرشتے جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ کے رہنے والے نے آپ پر یہ درود پڑھا۔ تو اگر حضور سنتے ہو تو پھر فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ اگر حضور خود سنتے ہیں تو فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں، بولو فرشتے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کیسا ترکتم عبادی، اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا، کیا کر رہے؟ تو یہ بولے ان سے پوچھو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے یا نہیں، اور اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں یا نہیں جو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی اگر اللہ دیکھتا ہو تو اللہ نے فرشتے کیوں مقرر کر رکھے، اللہ جانتا ہو تو پھر اللہ نے فرشتے کیوں مقرر کر رکھے؟ فرشتے سے اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کیا کرتے چھوڑا؟ اگر اللہ کو علم ہے تو اللہ پوچھتا کیوں ہے؟ اگر اللہ دیکھتا ہے تو اللہ پوچھتا کیوں ہے؟ معلوم ہوا اللہ کو پتہ نہیں، تبھی تو پوچھتا ہے کہ بولو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر خدا کے علم کا بھی انکار کرو۔ ارے سرکار سنتے بھی ہیں اور فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، فرشتے امت کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرتی ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں کہ اے مولا تیرے محبوب کے امتی کا درود ہم لے کر گئے اور ہم نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ سرکار کی عظمت و شان کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات کروں، کوئی وزیر آ جائے، کوئی رئیس آ جائے، آپ اس کو کسی فیکٹری کا اپنی دکان کا معائنہ کروائیں اور آپ اس کو کہتے ہیں جناب یہ دیکھیے کہ یہ مشین چل رہی ہے اور یہ کاغذ بنا رہی ہے، یہ دیکھیے جہاں صفائی ہو رہی ہے، یہ مشین ایسی ہے جو کاغذ کے اوپر چھاپ دیتی ہے، جناب یہ دیکھیے یہ مشین ایسی ہے جو کاغذ کو کاٹ دیتی ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ مشین کیا کر رہی ہے، اس کو بھی نظر آ رہا، مگر جو خاتم صاحب پھر پھر کے بتاتا ہے کیا ہے، یہ مہمان کی عزت ہے، یہ مہمان کی عزت ہے، اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اور اس کو اس طرح بتایا جا رہا۔ سرکار جب معراج کی رات گئے تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اب 14ویں صدی کے مولویوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو جبریل کیوں بتاتے؟ لوگوں نے الٹی بات، الٹی کھوپڑی کہتے ہیں اگر علم ہوتا تو جبریل کیوں بتاتے؟ جبریل بتا رہے ہیں تو علم نہیں تھا۔ ارے میں اور آپ جہاں جگ پڑا ہوا ہو پانی کا، گلاس پڑا ہو، میں اور آپ اٹھا کر پی سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کوئی اٹھے اور وہ گلاس میں پانی ڈال کر پلیٹ میں رکھ کر میرے پاس لے آئے تو یہ نہیں مطلب کہ میں دیکھتا نہیں یا میں اٹھا نہیں سکتا، یہ میری قدردانی ہو رہی، میری عزت افزائی کر رہے آپ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بلا تشریح تمثیل سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ امت کی حدیثوں سے فرشتے بڑی قدردانی اور عزت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ حضور کی عزت افزائی ہو، قدردانی ہو، اور ہم امت کے ہدیوں اور تحفوں کے پیش کرنے پر گواہ بھی بن جائیں۔ اللہ
دوستوں بزرگوں یاد رکھو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کا سننا، نبی کا دیکھنا عام لوگوں کے دیکھنے اور سننے جیسا نہیں ہوتا۔ نبی کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، نبی کا سننا اللہ کا سننا، وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ تصرف کرتا ہے، تو وہ خدا نہیں، خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے ہمیں عقیدوں کی، ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن ایمان اور عقیدوں کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ صرف اس کی ایک بات کرتا ہوں 2-4 منٹ میں۔ ایمان کو سمجھو اس طرح جس طرح سے جڑ ہے، بنیاد، ایمان بمنزلہ جڑ کے اور اعمال بمنزلہ شاخوں کے۔ درخت ہوتا ہے نا، ایک اس کی جڑ ہے، تنا ہے، یہ ایمان ہے، اور آگے جو شاخیں ہیں اس کی پتے ہیں، یہ اس کے اعمال۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بولو پھل کس کو لگتا ہے؟ شاخوں کو لگتا ہے یا جڑ کو؟ شاخوں کو لگتا ہے نا۔ پھل جو ہے وہ کس کو لگتا ہے؟ تنے کو لگتا ہے، یہ جو تنا کھڑا ہوا ہے، یا اوپر شاخوں کو لگتا ہے؟ شاخوں کو لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا پھل جو لگتا ہے وہ شاخوں کو لگتا ہے۔ تو اگر آپ ایمان کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو اعمال کریں، کیونکہ پھل تو شاخوں کو لگے گا۔ ایمان درست ہے، الحمدللہ، عقیدے درست ہے، تو عمل بھی درست کرو، اعمال بھی کرو، کیونکہ پھل جو لگتا ہے وہ شاخوں کو لگتا ہے، وہ پھل کر کا ہی ہوتا ہے۔ تو ایمان کا اگر پھل کھانا چاہتے ہو تو نیک اعمال، کیونکہ پھل لگتا ہے تو شاخوں کو لگتا ہے۔ نماز کی پابندی کرو، روزے رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ توفیق دے، حج کرو، بار بار کرو، مدینے جائیں پھر آئیں، مدینے پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ حاضری کا شرف حاصل کرو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ سچ بولنے کی عادت پیدا کرو، جھوٹ سے اجتناب کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو۔ اپنے گھروں میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ نماز روزے کی پابندی کی تلقین کرو۔ خواتین، عورتیں نماز کے سلسلے میں بڑی غفلت برتتی ہیں۔ جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض۔ نماز بیمار کو معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹا لیٹا اشاروں سے پڑھے۔ جب بیمار کو نماز معاف نہیں، تندرست کو کیسے معاف ہو سکتی؟ علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو، میدان جنگ میں نماز معاف نہیں، جہاں تلواریں چلتی ہوں، تیر برستے ہو، بم گرتے ہو، گولیاں چلتی ہو، وہاں نماز معاف نہیں، تو ہم امن چین کے ساتھ گھروں میں رہنے والوں کو نماز کیسے معاف ہوگی؟ اور یاد رکھو، حالات بڑے نازک صورت اختیار کر رہے ہیں، جہاں نہیں ہر جگہ۔ دنیا ظہر الفساد فی البر والبحر کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ کسی جگہ امن نہیں، کسی جگہ سکون نہیں، کسی جگہ چین نہیں، سب کچھ موجود ہے مگر اطمینان قلب کی دولت نصیب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور جس کے لیے اللہ کی مدد ہوگی اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم امن و سلامتی سے رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے۔ تو شرع شریف کی پابندی کرو، شریعت و سنت پر عمل کرو۔ آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ بہت زیادہ مہربانی فرماتا ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، اور آج تو بڑا سستا معاملہ ہو گیا ہے
ذرا تھوڑا سا ادھر آ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق دے، نیک عمل کرو. اور آخری بات جو بڑی ضروری ہے، یہ جو بزرگ ہے نا سفید داڑیوں والے، سفید بالوں والے، ان کا معاملہ ابھی بڑا ضروری ہے. آگے جو نئی نسل ہے نا، نسل اولاد، اس کو سنبھالو، اس کو دین کی طرف لگاؤ، نماز روزے کا پابند بناؤ، عقیدے سکھاؤ. کیونکہ اگر تم ان کو نیکی کی تعلیم دے جاؤ گے، نمازی بنا جاؤ گے، پرہیزگار بنا جاؤ گے، تو علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو، حضور فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن نیک اولاد چھوڑ جائے تو وہ دعا کرتی ہے اس کی نیکی سے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو اگر تمہارا بیٹا نمازی ہوگا تو وہ جب نماز پڑھے گا اس میں دعا مانگے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو تمہیں بھی قبر میں پڑے پڑے راحت ہو، آرام ملے. اور اگر تم اپنے بیٹے کو ایسا بنا دے، بدعملی کرے گا، تو تم بھی قبر میں پڑے ہوئے روگو گے کہ ہائے افسوس ہم نے کیوں اچھی تربیت نہ کی. اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یعنی ان کو نیکی کی تعلیم دو اور برائی سے بچاؤ. ایسے کاموں سے ان کو روکو جو جہنم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد منتظمین جلسہ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر پیش کروں. تو میں ان کی فرمائش کے مطابق مختصر طور پر سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کر دوں، صرف بسم اللہ کی تشریح اور تفسیر کروں،
تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ ان کو 70 اونٹ نہ اٹھا سکے. یہ حضرت علی فرماتے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حضرت علی کے علم کا یہ حال ہے کہ ایک بسم اللہ کی تفسیر کر دیں کہ اتنی کتابیں بن جائیں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کیا عالم ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. جب دروازے کے علم کا یہ حال ہے تو شہر کے علم کا کیا حال ہوگا. اور بات کرنی پڑتی ہے, جو لوگ ہم سلام پڑھنے والوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا رکھا ہو. کتاب میرے پاس موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں. جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. تو میں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں, اور میرا علم بھی بہت محدود اور کم ہے, تو میں مختصر طور پر موٹی موٹی چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے جہانوں. الحمد, حمدن یہ مصدر ہے, اس کا معنی ہے تعریف کرنا. حمد کے معنی تعریف. ہماری مقدس مذہبی کتاب قرآن شریف شروع ہوتی ہے تو لفظ حمد سے شروع ہوتی ہے, تعریف سے. قرآن شریف کا پہلا لفظ جو ہے اس میں حمد ہے, تعریف ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی و اسم گرامی ہے محمود, تعریف کیا ہوا. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں احمد, محمد, حامد, محمود. ان سب کا مادہ بھی حمدی ہے. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن جو مقام ملے گا اس کا نام ہے مقام محمود. اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہے لواء الحمد, حمد کا جھنڈا. اور یہ حضور کی امت جو ہے اس کا نام ہے حمادون, بہت زیادہ تعریف کرنے والے. تو اب آپ دیکھیے قرآن کے شروع میں بھی حمد, تعریف. اللہ تعالی محمود, نبی کریم حامد, احمد, محمود, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب کا مادہ حمد یعنی تعریف. حضور کا مقام مقام محمود, حضور کا جھنڈا حمد کا جھنڈا. اور حضور کی امت کا نام پہلی کتابوں میں کیا تھا؟ حمادون, بہت زیادہ تعریف کرنے والے. تو میاں ہم اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کا سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہمیں تعریف کا سبق دیتا. اور بعض لوگوں کو تعریف اچھی نہیں لگتی, جہاں حضور کی تعریف ہوتی ہے وہ بیٹھتے ہی نہیں, ان کو اچھی نہیں لگتی. اور یہاں تو تعریف کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں.
یہاں تو تعریف ہی تعریف. الحمد، حمد کے اوپر جو الف لام ہے اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام جو ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے استغراقی اور ایک ہے عہدی یا جنسی. اگر الف لام کو استغراقی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سب تعریف، ہر قسم کی تعریف، جس قسم کی تعریف، جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ اللہ کی ہی تعریف ہوگی. اسی بات سے ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ کیوں ہے؟ دیکھو، چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. صنعت کی تعریف سامنے کی تعریف ہوتی ہے. سامنے بنانے والا، اور جو چیز اس نے بنائی ہے اس کو مصنوع کہتے ہیں، بنائی ہوئی چیز صنعت. تو صنعت کی تعریف یعنی چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. کوئی شخص بہت اچھی چیز بنائے تو جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو حقیقت میں وہ تعریف بنانے والے کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا کی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان میں سے جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان کے اندر حسن و جمال اور کمال رکھنے والا اللہ ہے. تو ان چیزوں کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوئی. جب آپ نے یہ سن لیا تو اب سمجھ لو کہ جب چاند کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، سورج کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، تو مصطفیٰ کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے. اولیاء اللہ کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے، انبیاء کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے. کیونکہ نبیوں ولیوں کو حسن و جمال کمالات عطا فرمانے والا اللہ ہے، تو ان کی تعریف حقیقت میں اللہ کی ہی تعریف. تو جو لوگ نبیوں ولیوں کی تعریف نہیں کرتے معلوم ہوا وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ اللہ کی تعریف اور وہ کرتے ہی نہیں. اور اللہ کی تعریف وہی کرے گا جو نبیوں ولیوں کی تعریف کرے گا، کیونکہ نبیوں ولیوں کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا رکھا؟ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، احمد اور محمد. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور محمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. تو یہاں میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، یہ محبت بھرا نقطہ ہے. کسی کو پسند آئے تو رکھ لے، اگر نہ پسند آئے تو بے شک واپس کر دے. دیکھیے، مجرد مادہ ہے حمد مصدر، اور مجرد مادے سے اس میں فاعل بنائیں تو بنے گا حامد، تعریف کرنے والا. اور اس میں محمود، اس میں مفعول بنائیں تو بنے گا محمود، تعریف کیا ہوا. اور جب مجرد مادے میں حروف زیادہ ہو جائیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتے، کیونکہ معنی حروف کی زیادتی معنوں کی زیادتی پر دلالت کرتی. تو مجرد مادے حمد سے اس میں مفعول ہے محمود، اور جب اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے تحمید تو پھر اس میں مفعول بنے گا محمد. تو محمود کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور محمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا.
اللہ کا نام محمود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان حضور کے صحابی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، عرش والے رب کا نام ہے محمود اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے محمد۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود، اور محمود کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، اور حضور کا نام ہے محمد، اور محمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو نقطہ یہ بتانا تھا کہ چاہیے یہ تھا کہ محمد نام اللہ کا ہوتا، کیونکہ اللہ کی تعریف تو ہر شے کرتی ہے، حالانکہ ہر شے نبی کریم کی تعریف نہیں کرتی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید، اللہ کی تعریف ہر چیز کرتی، ہر شے کرتی، حالانکہ ہر شے ہر چیز نبی کریم کی تعریف نہیں کرتی۔ تو اللہ کی تعریف تو ہر چیز کرتی ہے، تو چاہیے تھا کہ محمد نام اللہ کا ہوتا۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے نبی کریم کا نام محمد رکھا ہے؟ تو یہ نقطہ عرض کرتا ہوں، سنو، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، مگر اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا بھی ہے، کوئی خالق بھی ہے نہیں، اس لیے کہ خالق اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، خدا اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی تعریف ہر چیز کرتی ہے، مگر اللہ کی تعریف کرنے والی سب مخلوق ہے، اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مخلوقات بھی کرتی ہے اور خدا بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں، مگر مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں میں خدا بھی ہے۔ اور بولو، اللہ کی تعریف کے برابر کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ 70,000 مخلوق ایسی اور پیدا ہو جائے، ان سب کی تعریف کو جمع کر لو تو ان کی تعریف اللہ کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والوں میں خدا بھی ہے۔ تو فرمایا پیارے، اس لیے میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے کہ تیری تعریف میں کرتا ہوں۔ اور مخلوقات بھی نبی کریم کی تعریف کرتی ہے۔ تو یاد رکھو، مخلوقات کی تعریف کی جہت سے نبی کریم محمود ہے، حضور کا نام محمود بھی ہے۔ تو محمود کیوں ہے؟ کہ مخلوقات آپ کی تعریف کرتی ہے، مخلوقات کی تعریف کی وجہ سے آپ محمود ہیں، اور اللہ آپ کی تعریف کرتا ہے، اس جہت سے آپ محمد ہیں۔ تو میاں جس کی اللہ تعریف کرے اس کی میں اور آپ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، جس کی تعریف اللہ کرے اس کی تعریف بندہ کیا کر سکتا ہے؟ سنو سنو، حضور کی تعریف اللہ کرتا ہے اور اللہ کی تعریف مخلوقات کرتی، تو بولو مخلوقات کو فنا ہے یا نہیں؟ تو جب مخلوق فنا ہو جائے گی تو اللہ کی تعریف کون کرے گا؟ معلوم ہوا کہ
کہ وہ وقت آ سکتا ہے جبکہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے، لیکن وہ وقت نہیں آ سکتا جبکہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے، کیونکہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا اللہ ہے، اللہ باقی ہے، وہ ہمیشہ باقی ہے، تو مصطفیٰ کی تعریف بھی ہمیشہ باقی ہے۔ حضور کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ حضور کی تعریف کرتا ہے۔ جو حضور کی تعریف کو ختم کریں گے یا مٹانے کی کوشش کریں گے وہ خود مٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آبا تیرے۔ آبا دشمنوں کو کہتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آبا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور فرماتے ہیں تیرا چرچا کیوں نہیں مٹ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ ورفعنا لکا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو بولو جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو نیچا کر سکتا ہے؟ ورفعنا لکا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ جب یہ آیت اتری ورفعنا لک ذکرک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا جبریل اس کا مطلب کیا ہے؟ قربان جائیے پیاری پیاری اداؤں کے، ہیں کیونکہ اس میں حضور کی تعریف تھی نا، تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ذرا پسند نہیں سمجھا۔ تو میں جبریل اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جبریل نے عرض کیا حضور میں تو قاصد ہوں، آیت لانے والا، مطلب اس کا اللہ جانے یا پھر آپ جانے۔ تو فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھو، حضور نے جبریل سے فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جبریل امین گئے، یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے، دیکھا آپ نے ذرا فرق پڑ گیا تعلق میں تو اندھیرا، یہ مسئلہ ہے سبق حاصل کر، ذرا فرق پڑ گیا سوچ جو ہے نا آن کر دو تو روشنی، آف کر دو یوں اور یوں، یوں ہو جائے تو اندھیرا، یوں ہو جائے تو روشنی، اتنا ہی فرق ہے بس جن کا یوں ہو گیا وہ اندھیرا ہو گیا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہی ہے سمجھنے۔ سنو کیا عرض کر رہا تھا، جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین، تیرا حبیب یہ فرماتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، جو آیت اتری ہے مولا کریم جو تو نے آیت مجھ پر اتاری ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ میرے محبوب جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی اللہ کا فرمان باقی ہے۔ جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ نہیں اللہ نے فرمایا جعل تو تمام ایمان بے ذکر کا مائی، میرے محبوب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہو۔ جو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔
جو میرا ذکر کرے اور ساتھ تیرا ذکر نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں، ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے بھی فرمان خدا بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر ٹھہرا دیا ہے، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ شفا شریف امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اٹھا کر دے تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی محمد الرسول، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ، ساتھ ہی فرمایا اطیعوا الرسول، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر۔ تو جو صرف اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ حضور کا ذکر نہ کریں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہے منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہے منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، جو ذکر خدا حضور کے ذکر کے بغیر ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں بلکہ جہنم دوزخ کی کنجی ہے، چابی ہے۔ ارے ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرو، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہر جگہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہو۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، شاید کسی کے دل میں خیال آئے کہ ہر جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہوتا ہے، مگر جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت صرف اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، حضور کا نہیں لیتے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں تو حضور کا نام نہیں لیتے۔ تو میاں جانور کو ذبح کرتے وقت جو حضور کا نام نہیں نہ لیتے اس میں ایک حکمت ہے، ایک راز ہے۔ کیا راز ہے؟ اس کی گردن پر چل رہی ہے چھری، اس کی گردن پر چھری چل رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کسی کی گردن کاٹتے وقت میرے محبوب کا نام نہ لے، اور کسی کا خون بہاتے وقت، کسی کی گردن پر چھری چلاتے وقت رحمت والے کا نام نہ لینا ورنہ چھری نہیں چلے گی۔ اسی بات سے دیکھو اللہ کا بھی نام لیا جاتا ہے نا تو پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میں اگرچہ رحمان و رحیم ہوں مگر اس وقت مجھے رحمان و رحیم نہ کہو، کیونکہ بظاہر اس پر رحم نہیں ہو رہا، بظاہر تو اس کی گردن پر چھری چل رہی ہے۔ تو وہاں جو سرکار کا نام نہیں لیا جاتا اس میں یہ راز ہے، حکمت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا نام رحمان و رحیم نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں۔ اللہ فرماتا اس کی تو گردن کٹ گئی ہے، وہ تو چیخ رہا بیچارہ اور اس کی چھری پھیر رہے ہو تو اس وقت مجھے بھی رحمان و رحیم نہ کہو، نہ میرے رحمت والے نبی کا نام لو، کیونکہ بظاہر اس کی گردن کٹ گئی ہے، چھری چل رہی ہے، تو میرا نام لو تو ذاتی نام لے لو۔ باہر صورت عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور حضور کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جس کا ذکر اللہ کرے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، واہ کیا جود و کرم
ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ تو جس چیز کی بھی تعریف کرو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اس چیز کو پیدا کرنے والا اور قابل تعریف بنانے والا اللہ ہے۔ اس لحاظ سے نبیوں ولیوں کی تعریف اللہ کی تعریف، نبیوں ولیوں کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ ذرا غور کرنا، اللہ کی شان کیا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ کی شان الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہے رب العالمین۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور قرآن شریف اس کی شان کیا ہے؟ وذکریٰ للعالمین، اللہ رب العالمین۔